السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارا یہ روزانہ کا 123واں درس ہے، یعنی 123، اور آج ہم سورہ بقرہ کی 3 آیتیں 190، 191 اور 192، ان 3 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے اور اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کی جائے گی۔ سماعت فرمائیے، دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین واقتلوہم حیث ثقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه وإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے اور بہت ہی غور سے سنیے، بہت ہی اہم آیات ہیں یہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اور اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، اللہ پسند نہیں رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو، اور کافروں کو جہاں پاؤ مارو اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور ان کا فساد تو قتل سے بھی سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو، مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ شریف کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں، اور اگر وہ تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو، کافروں کی یہی سزا ہے، پھر اگر وہ باز رہیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان آیات کا پچھلی آیات سے کچھ تعلق ہے، اس کے تعلق سے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ پچھلی آیات میں حج کا ذکر تھا جو مکہ معظمہ میں ہوتا ہے، چونکہ یہ شہر اس وقت کفار کے قبضے میں تھا کہ ان سے بغیر تیاری جنگ کیے ہوئے حج کرنا دشوار تھا، اس لیے حج کے بعد جہاد کا ذکر فرمایا گیا۔ اسی طرح پچھلی آیت میں حج کا ذکر تھا جس میں وطن چھوڑنا اور مال کی قربانی کرنی پڑتی ہے۔ اب جہاد کا حکم ہے جس میں مالی اور جانی قربانی ہے۔ غرض کے حج اور جہاد میں قربانی کے لحاظ سے بہت سی مناسبت ہے۔ اسی طرح پچھلی آیت میں ہلال
اور قمری مہینوں کا ذکر تھا، چونکہ قمری مہینوں میں 4 مہینے محترم بھی ہیں، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، جن میں جنگ وغیرہ کرنا حرام ہے، اس لیے اب جنگ کا ذکر ہوا، یعنی چاند اور مہینوں کو بھی جہاد سے قوی تعلق ہے۔ پہلے فرمایا گیا کہ گھروں میں دروازوں سے آؤ، اور چونکہ جہاد عزت و حرمت کا دروازہ ہے، اس لیے اب اس کا ذکر ہوا، یعنی فتح مندی اور کامیابی کی عمارت میں جہاد کے دروازے سے داخل ہو۔ جہاد کی یہاں پر فرضیت اور اس کی اہمیت کو واضح کیا جا رہا ہے۔ ان آیات کا شان نزول جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ اس کے متعلق 2 روایتیں ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت ربی اور ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اجازت جہاد کی پہلی آیت ہے کہ اولا مسلمانوں کو حکم تھا کہ کفار کی ایذائیں برداشت کریں، ان کے ہاتھوں مار کھائیں، مگر اف تک نہ کریں۔ اب اس میں اس بات کی اجازت دی گئی کہ جو تم سے لڑے تم اس سے جنگ کر سکتے ہو، یعنی حملے کو دفع کرو، خود حملہ نہ کرو۔ دوسرے یہ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی القعدہ 6 ہجری میں صحابہ کرام کو لے کر عمرے کی نیت سے مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ مشرکین مکہ نے آپ کو وہاں داخل ہونے سے روکا، جو صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، اور آپ نے مقام حدیبیہ میں جو حدود حرم میں کنویں کے پاس ایک جنگل ہے وہاں 1 ماہ قیام فرمایا۔ بہت رد و قد کے بعد اس پر صلح ہوئی کہ اس سال حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بغیر عمرہ ہی واپس چلے جائیں، آئندہ سال آئیں اور 3 دن مکہ مکرمہ میں قیام کر کے عمرہ ادا کر لیں۔ یہ صلح حدیبیہ جو انجام پائی تھی وہ واقعہ ہے پورا تفصیل سے۔ بہرحال چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر وہیں پر قربانی دی، جو قربانی کے جانور جو لے کر گئے تھے وہیں پر قربانی دی، اور وہاں سے پھر واپس لوٹ گئے مدینہ منورہ۔ مسلمانوں کو خطرہ پیدا ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ کفار بے وفائی کریں اور ہمیں ان سے جنگ کرنا پڑ جائے، یعنی کہ جب دوسرے سال عمرے کو آنے کے لیے کہا گیا تو جب صحابہ کرام کو ایک خدشہ پیدا ہوا کہ عمرے کرنے کے لیے ہم جائیں گے تو لازمی بات ہے کہ کفار مکہ ہم سے جو ہے سو دغا بازی کریں گے اور وہ ہم سے جنگ کرنے کے لیے آئیں گے، تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا۔ تو یہاں پر یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ اور ہمیں ان سے جنگ کرنا پڑ جائے، جو کہ ماہ حرام یعنی ذی القعدہ اور حرم شریف میں بحالت احرام جنگ کرنا سخت گناہ ہے، جیسا کہ ممانعت بیان کی گئی کہ حرم کے علاقے میں حتیٰ کہ دشمن بھی اگر وہاں پر پہنچ جائے تو اسے چھوڑ دیتے تھے جب تک کہ وہ حرم کے علاقے سے باہر نہ آ جائے، اس سے بدلہ نہیں لیا جاتا تھا، اسے قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ تو مطلب یہ کہ حرم کے علاقے میں لڑائی جھگڑا ممانعت تھی اس بات کی کہ اگر جانور بھی چلا جاتا تو اس کا شکار وہاں پر نہیں کرتے تھے۔ بہرحال ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھ کر صحابہ کرام فکر مند تھے۔ اگر ایسا واقعہ درپیش آیا تو ہم کیا کریں گے، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں انہیں اجازت دی گئی کہ اگر وہ جنگ کی ابتدا کرے، یعنی کہ مشرکین مکہ اگر تم سے جنگ کرنے کے لیے آگے آئے تو تمہیں بھی لڑنے کی اجازت ہے، مہینہ محترم اور حرم وغیرہ تم کو جنگ کرنے سے نہ روکیں گے۔ مطلب یہ کہ اگر وہ لوگ
اگر محترم مہینوں کا اگر احترام نہیں کرتے ہیں وہ لوگ اور حرم کا احترام نہیں کرتے اور وہ اگر تم سے لڑنے کے لیے وہیں پر اگر آ جاتے ہیں اور وہیں پر تم سے لڑائی شروع کر دیتے ہیں تو تم کو بھی اس بات کی اجازت دی جاتی ہے کہ تم ان سے لڑو اور انہیں قتل کرو۔ اس کے تعلق سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر جو باتیں ہمارے سامنے آئی اس تفسیر میں، کیا ہے مسلمانوں، تم عبادات اور خصوصاً حج میں مشغول رہو، یعنی کہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں یا حج کے موقع پر حج پہ جا رہے ہیں تو تم اس میں مشغول رہو، اور اگر تمہیں اس لیے کسی قوم سے جنگ بھی کرنا پڑے تو درگزر کرو، درگزر نہ کرو، اگرچہ وہ لوگ تم سے لڑنے ہی پر تلے ہوئے ہیں، اور اگر وہ لڑنے کے لیے تمہیں آ جائیں تو اس ماحول میں بھی تم ان سے جنگ برابر کر سکتے ہو، تم ان سے لڑو، جنگ کے موقع پر جنگ کرو، اور اس سے پہلے جنگ کی تیاری کرو، جیسا زمانہ ویسی تیاری کے فرض کے اسباب کرنا فرض ہے۔ یعنی کہ اگر ہمیں اس بات کا خدشہ ہے کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں یا پھر یہ سمجھیے کہ حج کے لیے جا رہے ہیں، وہاں پر اگر وہاں کے جو مشرکین مکہ ہے وہ اگر تم سے لڑنے کے لیے اگر تیاریاں کرتے ہیں تو تم بھی تیاری کر جاؤ۔ اس بات سے ہمیں جو تعلیم ملتی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ تیار رہیں دشمن سے۔ آگے بہت سی آیتیں آپ کو جہاد کے تعلق سے ملے گی، جس کے اندر یہ تمام آیتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی جہاد کے تعلق سے، کہ کن حالات میں ہم کو جہاد کرنا ہے، کن حالات میں ہم کو لڑنا ہے، اور کس طرح لڑنا ہے، اور اس کے لیے ہم کو کس طرح تیاری کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس قدر حکم دیا کہ تیاری ہمیشہ کرتے رہو اور مسلمان ہمیشہ تیار رہیں۔ ان تمام چیزوں کی جو ہے آپ کو قرآن مجید کے مختلف آیات میں آپ کو وہ تعلیم حاصل ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ سب کچھ وہ جو چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے فتنہ، فساد، مال، زمین، نفسانی خواہشوں کے لیے نہ ہو، یعنی کہ یہ اس میں آیت میں جو بات بتلائی گئی کہ یہ ہماری اپنی غرض و غایت کے لیے، ہمارے کوئی مقصد کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اور نہ کوئی ہمارا جیسے اس میں کوئی اپنا مطلب چھپا ہونا چاہیے، بلکہ یہ کہ اللہ کے دین کی عزت اور عبادات کی آزادی کے لیے یہ ہم کو کرنا ہے۔ عزت اللہ تعالیٰ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے سر کو جھکانے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، نمازیں ادا کرنے کے لیے، یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہے اس کو ادا کرنے کے لیے۔ بہرحال بہت سی اہمیت ہے جہاد کی، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، انشاءاللہ آگے وہ باتیں آئیں گی آپ کے سامنے کہ یہ سب کچھ ہم کو جو کرنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عزت اور اس کا مقام، اللہ اکبر جو ہم کہتے ہیں، اس کا مقام کو ہم جو ہے سو اس کا مقام بلند ہے، اس بلند مقام کو جو ہے سو ہم کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی اس کی کبریائی کا ہم اظہار کریں، اس کے حمد و ثنا کا اظہار کریں۔ اس کے لیے ہم کو یہ تمام چیزیں کرنا پڑتا ہے۔ ان کفار سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کریں، مگر خیال رہے کہ حد سے آگے نہ بڑھنا، کہ نہ تو نفس کے لیے جنگ کرنا، نہ ضرورت سے زیادہ، نہ بے خبر عورتوں اور چھوٹے بچوں کو قتل کرنا، نہ ذمہ پر ہاتھ صاف کرنا، نہ بدعہدی کرنا، کیونکہ یہ حد سے بڑھنا ہے، اور اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی تہذیب، کسی مذہب میں یہ تعلیم آپ کو نہیں ملے گی۔ دنیا کے اگر تاریخ کا، جنگوں کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کے سامنے آئے گی کہ دنیاوی مذہبی اعتبار سے بھی یہودیوں نے عیسائیوں کو ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں قتل عام کیا، اور اس میں نہ بچوں کو دیکھا نہ عورتوں کو دیکھا۔ اسی طریقے سے عیسائیوں نے یہودیوں کو قتل کیا تو اسی طریقے سے کیا۔ اس کے علاوہ جہاں بھی ظالموں نے جو ظلم کیا اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا تو وہاں پر عام طریقے سے تباہ و برباد کر دیے تمام حالات، نہ عورتوں کو دیکھا گیا، نہ بچوں کو دیکھا گیا، نہ ضعیفوں کو دیکھا گیا۔ جو کوئی زد میں آ جائے ان کی تلوار کے انہیں قتل کر دیا گیا۔ اسلام ہی کی ایسی تعلیم ہے جس کو دنیا میں پہنچانا ہمارے لیے ضروری ہے، کہ اسلام نے صرف ان سے لڑنے کا حکم دیا جو تم سے برسرے پیکار ہوتے ہیں، جو تم سے لڑنے کے لیے آتے ہیں۔ تم بھی ان سے برابر لڑو،
جو تم سے لڑنے کے لیے آتے ہیں تم برابر انہیں قتل کرو، حتیٰ یہ کہ اگر کوئی ہتھیار بھی تمہارے سامنے ڈال دے تو اسے قتل مت کرو۔ ایسی تعلیم دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملے گی، دنیا کی کسی تہذیب میں نہیں ملے گی۔ آج آپ دیکھ لیے دنیا کی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو یہ بات آپ کے سامنے ہے کہ جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں، جتنے بھی قتل و غارت گری کے بازار گرم ہیں، تو وہاں پر یہی دیکھا جا رہا ہے کہ عام لوگ، عام، نہ اس میں بچے، نہ عورتیں، نہ ضعیف، نہ مظلوم، کسی چیز کو نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ وہاں پر جو صرف قتل عام ہو رہا ہے، صرف قتل عام ہو رہا ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ حق پر ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم امن پسند ہیں، امن چاہتے ہیں، اور اسلام میں جہاد کی تعلیم ہے۔ ارے جہاد کی تعلیم اسلام نے تو ان احکامات کے تحت دی ہے کہ اگر کوئی مظلوم کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائے، حتیٰ یہ کہ جھاڑوں کو تک جو سو نہ کاٹے، حتیٰ یہ کہ جانوروں کو قتل نہ کریں، کھیت کھلیان کو تباہ و برباد نہ کریں، عورتوں کو، مظلوموں کو، بچوں کو نہ مارے، یہ تعلیم اسلام کی ہے۔ اس تعلیم کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہماری ضرورت ہے۔ جہاد کی جو احکام ہیں اس کو وضاحت سے پیش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری پوری نہیں کرنے کی وجہ سے آج دوسری اقوام ہم پر چڑھ کر آ رہی ہے، اور ہم جو ہے سو مظلومانہ طور پر قتل و غارت گری کا جو ہے سو شکار ہو رہے ہیں، اور ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جہاد کی تعلیم سے امت مسلمہ کو دور کر دیا گیا، اس تعلیم کی آگہی نہیں پہنچائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے آج یہ تمام معاملات دنیا میں پیش آ رہے ہیں۔ اور الٹا یہ کہ مسلمانوں کو اور اسلام کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ کس کی وجہ سے؟ یہ ہماری کمزوری کی وجہ سے، یہ ہماری کمی کی وجہ سے، یہ قرآن کے احکام کو دوسروں تک وضاحت کے ساتھ نہیں پہنچانے کی وجہ سے یہ تمام حالات جو ہے سو پیدا ہو رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہونا کہ یہاں پر جو تعلیم دی جا رہی ہے کہ یہ ہماری اپنی شان و شوکت کے لیے نہیں ہے۔ جو دنیا میں لوگ اپنے وقار کو حاصل کرنے، اپنی حکمرانی حاصل کرنے کے لیے جو قتل و غارت گری کا بازار گرم کر رہے ہیں، معصوم نوجوانوں کو قتل کر رہے ہیں، معصوم مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، کس وجہ سے قتل کر رہے ہیں؟ اس لیے قتل کر رہے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان ہیں۔ تو اس بات کی تعلیم، جو جہاد کی جو تعلیم ہے، یہ اسلام کی تعلیم جو ہے یہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے ہے، سلامتی کے لیے ہے، اور جو کوئی امن اور سلامتی چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اسلامی تعلیمات سے واقفیت حاصل کرے۔ آئیے دیکھیے کہ آگے کیا ہے۔ اور جب جنگ چھڑ جائے تو کسی کافر کی رعایت نہ کرو۔ جب کوئی تم پر چڑھ آئے تو پھر تم پر کوئی رعایت کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تم ان کو جو ہے سو ایسے ہی نہ چھوڑ دو، بلکہ جہاں کہیں انہیں پاؤ قتل کرو۔ جو تمہیں قتل کرنے کے لیے، قتل کے لیے آمادہ قتل ہے، تم بھی اسے قتل کرو برابر۔ اور جیسے کہ انہوں نے تمہیں مکہ معظمہ میں رہنے نہ دیا، یعنی کہ ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، تمہیں نکال دیا، تم وہاں سے نکل جانے پر مجبور کرو۔ یعنی کہ جب فتح مکہ ہوا تو اس وقت بھی اس بات کا اعلان کیا گیا۔ اندازہ لگائیے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہے، فتح مکہ ہونے کے بعد بھی وہاں پر 4 مہینے کے وقت مہلت دی گئی کہ جو لوگ اسلام قبول کرنا نہیں چاہتے وہ لوگ 4 مہینے کے اندر جس مقام سے جو حکم دیا گیا کہ جو تم کو نکالے تم مجھے وہاں سے نکال دو، اور جو کعبۃ اللہ شریف ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ جو عمارت ہے، جو کعبۃ اللہ ہے، جو اللہ کا گھر ہے، جہاں جو مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، وہاں سے جو لوگ تمہیں نکالے تھے اب تم انہیں نکال دو، کافروں کو، مشرکین کو وہاں سے نکال دو۔ اس بات کی تعلیم دی گئی، اس بات کی تعلیم دی گئی، لیکن انہیں اجازت دی گئی، 4 مہینے کا وقت دیا گیا۔ ایسا نہیں کہ قتل عام کیا گیا، وہاں پر فتح ہونے کے باوجود بھی انہیں چھوڑ دیا گیا، اور بتلا دیا گیا کہ جو حرم میں داخل ہو جائے گا اور جو امن چاہتا ہے اسے امن دیا جائے گا، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا اسے پناہ دے دی جائے گی، اسے چھوڑ دیا جائے گا، جو اپنے گھروں میں مقید بند ہو جائے گے انہیں جو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ فتح حاصل کرنے کے بعد کی بات کہہ رہا ہوں میں۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے تعلیمات اسلام۔ اس بات کو جو ہے سو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہمارے لیے ضروری ہے فی الوقت۔ ان حالات میں جہاد کی جتنی بھی آیات ہیں ان کو وضاحت کے ساتھ پیش کرنا ہمارے علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر جو بات بیان کر رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں اس لیے ہے کہ یہ لوگ جو فساد مچائیں، یہ فساد مچانا، جو ظلم کرنا، معصوم مسلمانوں پر ظلم کرنا اور ان کو عبادتوں سے روکنا، یہ اصل سب سے بڑا ظلم ہے، یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ جو آزادی کے ساتھ
اپنے مذہب کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اسلام جہاں کہیں بھی جو ہے سو اس بات کی تعلیم دی گئی کہ کسی پر زبردستی مت کرو، کسی پر زبردستی مت کرو، لا اکراہ فی الدین کی تعلیم دی گئی، کسی پر زبردستی مت کرو، ہاں ان کے سامنے اچھے طریقے سے دین کو پہنچاؤ، اگر وہ مان لے تو ٹھیک ہے، اگر وہ مان لے تو ٹھیک ہے۔ بہرحال دنیا میں فساد مچانا، معصوم لوگوں کو قتل و غارت گری کرنا اور عام مقامات پر آگ لگانا، کسی کی معیشت کو تباہ و برباد کرنا، یہ اصل فساد ہے۔ اور ایسے فسادیوں کو قتل کرنا آگے کے لیے، آگے ظلم و زیادتی کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، تاکہ وہ ظلم اور فساد آگے نہ بڑھے، اس کے لیے اس بات کی اجازت دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ ظلم کو روک دو، ظلم کرنے سے روک دو، ظالموں کو ظلم کرنے سے روک دو۔ اس بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کی، ان آیات میں اس بات کی اجازت دی ہے۔ جیسا کہ قرآن کی جو آیتیں ہمارے سامنے آئی، کیا قرآن کی آیت ہمارے سامنے ہے کہ جو لوگ تم سے برسر پیکار ہیں ان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور زیادتی نہ کرو، کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اور ان کو جہاں پاؤ مار ڈالو، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے تم بھی انہیں نکال باہر کرو۔ یعنی کہ اس کے اندر کیا بات بتلائی جا رہی ہے کہ تم پر جو ظلم کیا گیا، لہذا تم اس کا جواب ظلم سے نہ دو، بلکہ تم انہیں اس بات کو جو ہے جو تمہیں نکال دیا ہے، تم کا اپنا جو حق بنتا تھا، تم کو جو حق سے محروم کیا گیا، تم اپنا حق حاصل کرو، تم اپنا حق حاصل کرو۔ اور پھر اگر اس کے لیے جو لوگ لڑنے پر برسر پیکار ہیں وہ جہاں کہیں بھی ملے گے تم انہیں قتل کرو۔ عام لوگوں کو قتل کرنے کی بات نہیں ہے کہ جہاں کہیں پاؤ قتل کرو، سے مراد یہ ہے کہ یہ جو قتل کرنے کے در پر ہیں، جو تمہیں قتل کرنے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، جو اپنے ساتھ ہتھیار بند ہے، جو ہتھیار کو ساتھ لے کر آئے ہیں اور اپنے میانوں سے تلواریں نکال لیے ہیں اور وہ تمہیں قتل کرنے کے لیے ہے، تو تم بھی انہیں جہاں کہیں کہو انہیں قتل کرو، چاہے اگر وہ حرم میں بھی ہے تو اگر وہ حرم میں لڑنا چاہتے ہیں تو تم بھی انہیں قتل کرو، تمہیں اس بات کی اجازت دی جاتی ہے۔ اور پھر آگے یہ بتایا ہے کہ کیونکہ فتنہ انگیزی قتل سے بڑھ کر ہے، جو فتنہ انگیزیاں جو ہوتی ہیں جس سے عام لوگ متاثر ہوتے ہیں، جن کی معیشت تباہ ہوتی ہے، جن کے گھر لٹ جاتے ہیں، جن کے معصوم بچوں کو، خواتین کو جو بیوہ کیا جاتا ہے، یتیم کیا جاتا ہے، ایسے لوگوں کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے تم کو لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اور پھر آگے یہ بات کہی گئی کہ اور جب تک وہ خود تم سے جنگ نہ کرے، مسجد حرام کے پاس تم بھی ان سے جنگ نہ کرو۔ یعنی کہ جنگ کرنے کے لیے ہم نہیں گئے وہاں پر، تو عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن اگر وہاں پر بھی اگر کوئی تمہیں اگر نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو تمہیں اس بات کی اجازت ہے۔ اگر وہ لوگ اگر احترام نہیں کرتے ان مہینوں کا، اور اگر وہ لوگ حرم کا احترام نہیں کرتے، تو تمہیں بھی چاہیے کہ اس فساد کو، ان فسادیوں کو ختم کرنے کے لیے تم اپنی ذمہ داری کو پورا کرو اور اپنی طاقت کا اظہار کرو۔ ہاں اگر وہ خود تم سے جنگ کرے تو تم بھی ان کو قتل کرو۔ یہ بات وضاحت کے ساتھ پیش کر دی گئی۔ کافروں کی سزا یہی ہے کافروں کی سزا۔ پھر اگر وہ کفر سے باز آ جائیں تو اللہ معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب وہ لوگ اگر تم ان پر اگر اس بات کا بدلہ لینے کے لیے، یعنی کہ جو بدلہ اپنے نفس کے لیے نہیں، بدلہ اس کے لیے نہیں کہ ہماری اپنی شان و شوکت کے لیے یا اپنی حکمرانی کے لیے نہیں، بلکہ یہ کہ اللہ کی کبریائی کے لیے، اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو عمل کرنے سے روکنے کے لیے میدان میں ہے، تم ان سے مقابلہ کرنے کے لیے تمہیں اس بات کی اجازت ہے۔ جو تم سے برسر پیکار ہوتے ہیں ان سے تمہیں لڑنے کی اجازت ہے۔ اگر جو لوگ تم سے لڑنے آئے، یہاں پر جو بات بتلائی گئی بڑی وضاحت کے ساتھ، اگر وہ کفر سے باز آ جائیں تو اللہ معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ ہاں یعنی کہ وہ کافر جو تم سے برسر پیکار تھے، وہ لوگ اگر باز آ جائیں اور وہ اگر لڑنے سے رک جائیں، اپنے ہتھیار کو ڈال دیں، تو تم بھی انہیں مت مارو، انہیں قتل مت کرو۔ اس بات کی تعلیم اسلام نے دی ہے۔ یہ بہت ہی اہم آیات ہے۔ اس کی طرف عام طور پر جو ہے سو ہم کو چاہیے کہ ہم لوگوں کو جو ہے سو اس کی ترغیب دے اور بتلائے ان آیات کو، کہ یہ سب سے بڑی بات یہ جو بات بتلائی جا رہی ہے، ہمارے کو جو تعلیم دی جا رہی ہے کہ دین سے روکنا، فساد پھیلانا، ایذا پہنچانا، بدامنی اور غارت گیری
اور زبردستی دین سے ہٹانا فتنہ میں شامل ہے۔ یعنی کہ آج کل جو معاملہ امت مسلمہ کے ساتھ چل رہا ہے، یہ جو فتنہ ہے ہر حال میں دبانا چاہیے، ایسے فتنے کو ہر حال میں دبانا چاہیے، خواہ قتل ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ ایسے معاملات جب پیش آ جائیں تو ان کو اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے تم کو بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ فتنے کو دبانے کے لیے اگر ابتدا میں جنگ نہ کی جائے گی تو یہ پھیلتا پھلتا پوری قوم اور ملک کو لپیٹ میں لے لے گا۔ یعنی کہ جہاں بھی اس قسم کے جو معاملات پیدا ہو رہے ہیں وہاں پر اس بات کو جو ہے سو روکنے کی ہم کو پوری کوشش کرنی چاہیے، اور ورنہ پھر یہ بات پھیلتے چلے جائے گی اور ظالموں کی ہمتیں بڑھ جائے گی اور وہ ظلم کرنے لگ جائیں گے، اور ظلم بڑھتے بڑھتے تمام اقوام میں پھیل جائے گا، ملک میں پھیل جائے گا، وسیع پیمانے پر جھگڑے، کشمکش، لوٹ مار، بدامنی اور قتل و غارت گری شروع ہو جائے گی۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر دشمنان اسلام اپنی شرارتوں سے باز نہ آئیں اور حرم شریف میں ہی جنگ شروع کر دیں تو پھر تم بھی اس جگہ ان سے جنگ کر سکتے ہو۔ عام حالات میں حکم یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے نزدیک جنگ اور خون ریزی نہ ہو، کیونکہ یہ گھر احترام اور امن کی جگہ ہے، لیکن فتنے کو فروغ کرنا اس قدر ضروری ہوا کہ وہ لڑائی کی لپیٹ میں آ سکتی ہے۔ امن کے دشمنوں کی سزا یہی ہے کہ انہیں ان کے وطنوں سے جلا وطن کیا جائے یا قتل کیا جائے۔ ہاں البتہ اگر وہ فتنہ و فساد سے باز آ جائیں، بدکاری و بدعملی سے توبہ کر لے اور اسلام کی پناہ میں آ جائیں تو پھر تم ان پر تلوار نہ اٹھاؤ بلکہ انہیں اپنا بھائی سمجھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ اس آیت میں 3 باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ مسجد حرام ایک امن کی جگہ ہے، یہاں قتل و خون ریزی اور جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر یہاں حملہ ہو تو جوابی جنگ لڑی جا سکتی ہے۔ قتال و جہاد اجتماعی فریضہ ہے، چنانچہ بار بار اور ہر جگہ جمع کے صیغے میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے۔ ان آیات کی روشنی میں ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنے زندگیوں میں اس بات کو محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ذمہ داریاں عائد کی ہے کہ کن حالات میں ہم کو کس طرح اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ امن حالات میں پرامن طریقے سے رہیں گے، لیکن جہاں پر ظلم و زیادتی ہوگی، جہاں پر جبر و کرا ہوگا، جہاں پر قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوگا تو اسے روکنے کے لیے بھی آپ کو میدان عمل میں اترنا پڑے گا۔ اور یہی تعلیم ہم کو اسلام نے دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تعلیم دی ہے کہ زیادتی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مطلب یہی ہے کہ کوئی معصوم بچوں کو قتل نہ کرے، عورتوں کو قتل نہ کرے اور ضعیف لوگوں کو قتل نہ کرے۔ جو لوگ تم سے برسر پیکار ہے تم انہی سے لڑے اور انہیں قتل کرے، اور وہ قتل اس لیے کرے کیونکہ وہ ظلم کر رہے ہیں، وہ فساد پھیلا رہے ہیں۔ وہ فساد کو ختم کرنے کے لیے ایسے فسادیوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کے احکامات کو ہم صحیح طریقے سے پڑھنے والے، صحیح طریقے سے سمجھنے والے بنیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں قرآن کا صحیح فہم اور ادراک عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔